دیتا ہے. مہدی کون ہے؟ مہدی موعود. یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ان کی صفات بیان کر دی ہیں. مکے میں ظاہر ہوں گے. یصلح اللہ فی لیلۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو تیار کرے گا. یعنی محمد ہے تو مہدی کو خود اپنے مہدی ہونے کا پتہ نہیں چلے گا کہ میں مہدی ہوں. اور جب لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہیں اور ان سے کہیں گے کہ آپ بیعت قبول کریں تو وہ بیعت لینے سے انکار کر دیں گے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج میں ایک اہم موضوع کے اوپر شروع میں گفتگو کروں گا لنک پبلک کرنے سے پہلے. یہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کوئی تقریباً کئی سو سال پہلے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ایک صاحب انڈیا میں، انڈیا کا علاقہ ہے جون پور، پیدا ہوئے اور ان کا جو نام ہے وہ سید محمد جون پوری تھا. اور انہوں نے ابتداً تصوف کے راستے سے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب اپنا حلقہ بنا لیا، یہ وہ زمانہ تھا کہ اس دور میں انڈیا پاکستان، یہ جو بر صغیر کا علاقہ، پاکستان تو موجود نہیں تھا، بر صغیر کے علاقے میں حلقہ بنتا ہی تھا تصوف کے نام پر. صوفیائی کا حلقے ہوا کرتے تھے، مدارس نہیں تھے اور مساجد اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھی، تو خانقاہیں تھی. تو انہوں نے تصوف کے راستے سے اپنا حلقہ بنایا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پہنچے اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو ان کے جو ماننے والے ہیں وہ مہدوی کہلاتے ہیں اور حیدرآباد میں بڑی تعداد میں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں. ان کی تقریباً تعداد اس وقت 15 سے 20 لاکھ کے قریب ہے مہدویوں کی، اور یہ اچھے خاصے انفلوئنشل بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایک چھوٹا گروپ ہوتا ہے اور وہ گروپ ایک خاص مقصد کے لیے کئی سو سال سے لگا ہوا ہے تو اس گروپ کی جو اسٹرینتھ ہے انٹرنل وہ بڑھ جاتی ہے، خصوصاً دنیاوی اعتبار سے. تو یہ جو صاحب ہیں، ان کے جو عقائد ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، چلو بھائی بات ختم ہو گئی، کچھ لوگوں نے مانا کچھ لوگوں نے نہیں مانا. انہوں نے جو عقائد اپنے اختیار کیے وہ خالصتاً کفری عقائد ہیں اور جس کی بنیاد پر ان کی تکفیر کی گئی. آج جو میرے ساتھ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے عامر اکبر صاحب. یہ خود سابق مہدوی ہیں اور باقاعدہ جس خاندان سے یہ آتے ہیں اس کا ایک بڑا انفلوئنس رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی. یہ میرے پاس یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور اس فرقے کے بارے میں بتایا. اس فرقے کے بارے میں مجھے یعنی زیادہ بہت گہرائی کے ساتھ علم نہیں تھا، تو انہوں نے جب وہ کتابیں دکھائیں اوریجنل، اس کی PDF وغیرہ بھیجے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کے اس طرح کے کفری عقائد ہیں. تو بہرحال میں نے ان کو آج دعوت دی ہے. ہم شروع کے کوئی 10-15 منٹ ان سے سنیں گے اور میں بھی انشاءاللہ ان سے کچھ سوال کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس فرقے کے تعلق سے نہ سنا ہو. بات بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی پھر ہم کیوں بتا رہے ہیں. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے چونکہ آپ نے نہ سنا ہو، لیکن مہدویوں نے، جو مہدویوں کے نوجوان ہیں، ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس راستے پر ہیں. میں مسلکوں کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں، لیکن کفر کے خلاف بات کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. تو اگر ہم کسی فرقے کو کافر سمجھتے ہیں، کسی طریقہ کار کو کفر سمجھتے ہیں، تو پھر اس کفر کے اوپر گفتگو ہوگی. جس طریقے سے ہم قادیانیوں کے خلاف بھی کبھی کبھی بات کرتے ہیں، ہم عیسائیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ہندوازم پر بات ہوتی ہے، بدھزم پر بات ہوتی ہے، تو پھر مہدویزم پر بھی بات ہوگی. تو میرے ساتھ اس وقت بیک اسٹیج پر ہیں، میں اسٹیج پر لے رہا ہوں جناب عامر اکبر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جزاک اللہ خیر. آپ جی سب آپ کے ٹوٹل ویورز کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. جزاک اللہ خیر، آپ اتنا اہم وقت دیے ہم کو. ماشاء اللہ. اچھا عامر اکبر صاحب، تھوڑا سا آپ اپنا تعارف کرائیں اور آپ کا جو تعلق اس مہدوی فرقے سے رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا. جی جزاک اللہ خیر.
میرا نام عامر اکبر ہے. میں حیدرآباد میں رہتا تھا. پچھلے 3 سال ہوئے امریکہ آ کر. میں خود سید محمد جونپوری صاحب کی آل میں سے ہوں، ان کی ڈسینڈنٹ ہوں. ہمارے ماں باپ، دادا، نانا وغیرہ سب مہدوی تھے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے پردادا سید محمد جونپوری صاحب کے جو دعوے تھے اس کو ہم نے جانچا، پرکھا، سمجھا، علماء سے رابطہ کیا، پڑھے، اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولی، ہم کو ہمت دی، اور اس دعوے کو ہم نے رد کیا کیونکہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے. مہدی کو تو بھی آنا ہے، سید محمد جون پوری صاحب کا مہدی ہونا کوئی there is no گنجائش. تو الحمدللہ یہ چیز کو ہم نے رد کیا. ماشاء اللہ. اچھا، یعنی کیا وجہ رہی؟ کوئی واقعہ ایسا رہا کہ جس نے آپ کی آنکھ کھولی ہو اور آپ کو یہ اندازہ ہوا ہو کہ بھائی اگرچہ میں مہدوی فرقے سے آتا ہوں اور ان کی آل میں سے ہوں کہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن وہ غلط راستے پر تھے؟ وہ کیا واقعہ ہوا؟ دیکھیے مفتی صاحب اور آپ کے سب ویورز، ہماری محبت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہم ایک مسلمان ہے، ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. چاہے وہ ہمارے باپ ہو یا پردادا ہو یا دادا ہو، اگر انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو اس کو ہم پرکھنا ضروری ہے، اور اس کو ہم نے پرکھا ہے الحمدللہ، اور اس ریسرچ کے بنا پہ اس کو رد کیا. یہ فرقے سے ہم اپنے آپ کو دور اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کیونکہ اس فرقے کے ایسے عقائد ہیں جو بالکل دین سے باہر کر دینے والے عقائد ہیں، اور ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ایک دن. ہو سکتا وہ نیکسٹ پل ہو یا کب ہو، بس ہم کو اپنی تیاری کرنا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی. ایک ایسے فتنے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کیسے جوڑ سکتے جو فتنے کے عقائد اتنے زیادہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں. تو ہم کو یہ چیز اپنے آپ کو کلیئر کرنا بہت ضروری سمجھا. ٹھیک، ماشاء اللہ. اچھا، یہ میرا سید جو ٹائٹل ہے وہ کس کا ہے؟ میرا صاحب، سید محمد جونپوری صاحب کو میرا صاحب بھی بولتے ہیں. That is اچھا one of جی ٹھیک. تو میں ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہوں گا جو ان کی ایک کتاب میں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں، میرا سید میر نے فرمایا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کے لیے نذیر ہے. حالانکہ اس حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے. ہر نبی کے لیے نذیر ہے اس کی امت میں، یعنی اس کی امت میں ہر نبی کا اس کی امت میں اس جیسا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، یعنی اس کا مثل ہے. اور نبی کا مثل نہیں ہوتا مگر وہی شخص جس کا درجہ اللہ کے پاس مثل نبی کے درجے کے ہو. بس جب اس کو نبی کا درجہ حاصل ہوا تو ضرور ہے کہ وہ خلیفہ ہو اپنے زمانے میں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نذیر ہے آپ کی امت میں، اور وہی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یہ گویا کہ ان کا جو مرتبہ ہے میرا سید کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، ان کے اپنی ان کے مذہبی کتابیں اس کے اعتبار سے. اب میں چاہوں گا عامر اکبر صاحب کہ تھوڑا سا آپ ان کے عقائد پر روشنی ڈالیں. جی جزاک اللہ خیر. آپ کو ایک چیز، آپ سب لوگوں کو ایک چیز میں بتا دینا چاہوں گا کہ سید محمد جونپوری صاحب نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی. مہدویوں کا جو کریڈ ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے. اٹ از ناٹ اسپیلڈ آؤٹ. ان کے جو عقائد ہیں میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ضرور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، لیکن وہ صرف اور صرف لفظاً نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا،
نہ صحابہ اکرام نے سمجھا، نہ اہل بیت نے سمجھا، نہ تبع تابعین نے سمجھا. یہ معنی قرآن کا معنی صرف اور صرف سید محمد جون پوری صاحب کو اجازت دی گئی اس کو بیان کرنے کا. یعنی کہ 850 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بالکل اندھیری میں بھٹک رہی تھی وداؤٹ اینی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. تو جب ان کو بیان قرآن کی اجازت سے پڑھ ملی تو اس کے بعد انہوں نے قرآن کو اپنی حساب سے جہاں جیسا ٹویک کرنا ہے ٹویک کیا، کئی سارے معنی بدلے. تو یہ ایک ون آف دا بگیسٹ چیز ہے جو مہدوی لوگوں نے کیا ہے. دوسری چیز مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برابر سید محمد جون پوری صاحب کا مرتبہ ہے، بالکل برابر ان ایوری ایسپیکٹ. اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سید محمد جون پوری آخری کے نبی ہیں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کو وہ لوگ تحریف کر کے بولتے ہیں کہ آخری کے نبی سید محمد جون پوری. تو یہاں پہ ان کا میں ایک اقتباس بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ لکھا ہے سید محمد جون پوری کے بارے میں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے تجلی الوہیت پے در پہ ایسی ہوئی ہے کہ اگر ان دریاؤں سے ایک قطرہ کسی نبی مرسل یا ولی کامل کو دیا جائے تو تمام عمر اس کو کوئی آگاہی نہ رہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی تجلی ایسی کر دی سید محمد جون پوری پر کہ اگر وہ تجلی کسی نبی اور رسول پر بھی ہو، کسی ولی کامل پر بھی ہو، تو اس کو کبھی اس تجلی کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی. تو جو علم خدا نے مہدوی کو دیا ہے، سید محمد کو دیا ہے، محمد جون پوری کو، وہ نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی رسول کو دیا، تو ان سے بھی افضل ہے. جی اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ جی بالکل. ان کی باتیں جو دل میں آئے انہوں نے بیان کی ہے. اور نہ صرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سید محمد جون پوری صاحب کے دعوے کو نہ قبول کیا وہ کافر ہے. یعنی کہ حرم مکہ اور مدینہ سارے مسلمان نیرلی 1000 بلین مسلم جو گزرے ہیں اس دن سے آج تک وہ سب کافر ہیں. تو یہ ان کے ایسے بڑے عقائد ہیں جو بالکل میرے خیال سے دین کے باہر کرتے ہیں. اور اسی لیے ہم نے یہ ریئلائز کیا ہے اور اس چیز سے دور ہٹے ہیں. اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے ایک تنظیم بھی قائم کی، اس کا نام ٹورڈز اسلام ہے، ویب سائٹ بھی قائم کی، اور اس کے بعد پھر مختلف یوٹیوب ویڈیوز نکالے ہیں ہم نے الحمدللہ، جس میں ہم نے آپ کے چینل کا نام کیا ہے؟ ٹورڈز اسلام. ٹورڈز اسلام. تو میں تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مہدوی فرقے کے تعلق سے اگر آپ کو دلائل اور ان کے بارے میں معلومات چاہیے تو ٹورڈز اسلام، اور اگر آپ عامر اکبر ٹورڈز اسلام یہ ڈالیں گے تو وہ چینل آ جائے گا انشاءاللہ. جی پلیز کنٹینیو. مفتی صاحب ہم نے یہ ویب سائٹ بھی بنائی ہے جس کا نام بھی ہم لوگوں نے بڑے سوچ سمجھ کر ہمارے مہدوی بھائیوں کو ایک سوال کرتے ہوئے پوچھا www.ismehdaviyatrrealislam.com. تو ہم ہمارے قوم کے لوگوں کو، ہمارے کزنس کو، ہمارے رشتہ داروں کو ایک پیار سے ہم پوچھ رہے کہ کیا واقعی میں مہدویت اسلام کا حصہ ہے؟ آپ ہی جواب دیجئے، آپ ہی دلائل دیکھیے، آپ ہی کتابیں دیکھیے، آپ ہی احادیث دیکھیے. دنیا بھر کے پورے مکمل علماء یعنی کہ پورے آئمہ، چاروں آئمہ سے ہم نے فتوے لائے ہیں، اور ہماری قوم کو مسلسل ہم نے بتایا ہے کہ سید محمد جون پوری صاحب مہدی نہیں ہوتے، مہدی کو تو ابھی آنا ہے. اس سلسلے میں الحمدللہ بہت سارے لوگ، ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ مہدویت کو چھوڑ رہے ہیں. ایک مکمل یہ انٹرنل ریولوشن بن چکا ہے کیونکہ ہم خود اس فرقے کے تھے. ہمارے لوگوں سے درد ہے
دلائل کے ذریعے سے ان کو سمجھانا ہمارا فرض ہے، اور ہم الحمدللہ سمجھا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور ہماری ریلیجیس ڈیوٹی بھی ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ میں آخر میں ایک اقتباس اور پڑھ کر سنانا چاہوں گا تاکہ جو مہدوی فرقے کے جو گمراہ کن عقائد ہیں اس سے ہمارے جو ناظرین ہیں کچھ واقفیت حاصل کریں۔ ان کی کتاب کا ایک اقتباس ہے اور یہ اقتباس مطالعہ مہدویت سے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے ریفرنس دیا ہے صفحہ نمبر 246 کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی نے فرمایا اولین و آخرین کی روحیں حاضر کی گئی تھی اور حق تعالیٰ کی طرف سے مجھے فرمان ہوا کہ اے سید محمد ان تمام ارواح کی پیشوائی یعنی سرداری قبول کر۔ تو بھائی اولین و آخرین میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، تمام ارواح کی سرداری ان کو دی گئی ہے، سید محمد جون پوری کو، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو ان کے تعلق سے جو معتبر ادارے ہیں دنیا بھر کے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ میں تمام مہدوی نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بھئی دیکھیں، زندگی میں ایک انسان کے پاس تو سب سے اہم چیز اور معتبر چیز ہے، سب سے زیادہ ویلیوبل ہے، وہ اس کا ایمان ہے۔ اگر وہ ایمان ہی درست نہ ہو تو پھر انسان کے پاس حقیقی اعتبار سے کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے بھائی عامر اکبر صاحب نے بتایا کہ بھائی دنیا سے ایک نہ ایک دن ہر ایک کو جانا ہے، کس دن جانا ہے کچھ پتا نہیں ہے۔ تو میں تمام مہدویوں کو، بڑے ہوں بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں مرد ہوں، ان سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے ان عقائد کے اوپر غور کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی رسول آنے والا، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا لایا ہوا قرآن محفوظ ہے، اور جو شخص بھی پھر ان دو چیزوں کے علاوہ ہٹ کر کوئی دعویٰ کرے گا، وہ دعویٰ ہرگز مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہوگا، وہ کفار کا دعویٰ ہو سکتا ہے۔ یہ جو چونکہ اب گفتگو مہدویت کی چل رہی ہے، اسی ضمن میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا۔ یہ تو رہا انڈیا کا مسئلہ، اور انڈیا کے اس مہدوی فرقے کے بہت سے افراد پاکستان میں بھی ہیں۔ ابھی ایک نیا شوشہ شروع ہوا ہے، یہ بھی ان لوگوں نے بھی مہدویت کا دعویٰ کیا ہے پاکستان میں۔ کچھ دن پہلے سے اس کی ویڈیوز میرے سامنے آنی شروع ہوئیں، اور ہوا یہ تھا کہ آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے میرے ٹویٹر ہینڈل پر نیچے کامنٹس میں اکثر یہ صاحب آ کر اپنے خواب کے لنک دیا کرتے تھے، کبھی میں نے خواب دیکھا ہے۔ نام ہے ان کا محمد قاسم۔ کبھی محمد قاسم نے خواب دیکھ لیا، خواب دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا۔ اس کے بعد ان کے کچھ پیروکاروں نے باقاعدہ ویڈیوز بنا کر یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ محمد بن قاسم ہی مہدی موعود ہیں، اور جو شخص مہدی موعود کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آئے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور انہوں نے تمام مسلمانوں کی تکفیر کر دی، اور یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جن مسلمانوں تک ہماری بات پہنچ گئی وہ تقریباً وہ کروڑوں میں ہیں، تو اگر وہ رد کر رہے ہیں، آج تو ہم 15-20 لوگ ہیں اس کے ساتھ، محمد قاسم کے ساتھ، تو وہ جو کروڑوں لوگ ہیں جن تک بات پہنچ گئی ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ تو یہ جو فتنے اس وقت چل رہے ہیں، اچھا اس آدمی کی ویڈیوز کئی مرتبہ سامنا دیکھی میں نے، محمد بن قاسم کا چیلا ہے کوئی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کی تکفیر کرتا ہے، کہ کبھی مفتی تقی عثمانی کی تکفیر کر دی، کبھی مولانا طارق جمیل کی تکفیر کر دی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا کوئی آپ تھمنیل لگائیں گے کہ بھئی مولانا طارق جمیل ہو گئے کافر، تو اب بندہ سوچے گا کہ بھئی کیا کہہ دیا انہوں نے، وہ کھولے گا۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے سینسیشن پیدا کرنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ویوز ہوں اور یہ باطل پیغام دور تک پہنچے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں یعنی کچھ زیادہ ہی زرخیزی ہے فتنوں کو لے کر، یعنی اگر کوئی فتنہ پروان چڑھے گا بر صغیر میں تو وہ پاکستان کے ان علاقوں سے چڑھے گا، اس کے بعد دنیا بھر میں پھیلے گا۔ تو بھائی اہل پاکستان کو اور وہاں کے علماء کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے کہ یہ جو آئے دن کوئی بھی کھڑے ہو کر مسلک بنا لیتا ہے، آئے دن کوئی بھی کھڑے ہو کر مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، مہدی کون ہے؟ مہدی موعود
یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ان کی صفات بیان کر دی ہیں. مکے میں ظاہر ہوں گے. یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو تیار کرے گا. یعنی مہدی کو، ایک تو یہ کہ مہدی لقب ہے، ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام محمد ہے. تو مہدی کو خود اپنے مہدی ہونے کا پتہ نہیں چلے گا کہ میں مہدی ہوں. اور جب لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہیں اور ان سے کہیں گے کہ آپ بیعت قبول کریں، تو وہ بیعت لینے سے انکار کر دیں گے. مکہ میں ہوں گے، وہاں سے وہ مدینے چلے جائیں گے کہ لوگ مجھے تنگ نہ کریں. پھر مدینے میں لوگ ان کے پیچھے پہنچیں گے، وہاں سے وہ واپس مکہ آئیں گے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ کئی دن اس میں گزریں گے، تب جا کر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ اظہار کرے گا کہ تم مہدی ہو، اور وہ یعنی بیعت قبول کریں گے. اور اس کے فوراً بعد جنگ ہو جائے گی. تو بتائیے کہ جن جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ چاہے یہ خواب دیکھنے والا ہو پاکستان کا، کیا نام ہے اس کا، یا پھر یہ سید محمد جون پوری، کون سی جنگیں انہوں نے کفار کے خلاف کی ہیں، کون سی جنگیں انہوں نے ملک شام میں جا کر کی ہیں. تو یہ ساری کی ساری. اور اس کے بعد پھر مہدی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل ہونا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں مہدی کا انتقال ہو جانا ہے. تو اگر سید محمد جون پوری مر چکے ہیں تو بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کدھر ہے؟ اسی طریقے سے یہ جو موجودہ شخص ہے کہ جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ پاکستان میں کیا کر رہا ہے؟ یہ مکہ اور مدینہ میں کیوں نہیں پھر رہا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے، اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ خود وہ شخص کہ جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پاکستان میں، اس کو آپ شکل سے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اس کو کچھ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. آپ اس کو شکل سے مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتے. یعنی اگر کوئی دیکھے گا عام آدمی کہ بھئی یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو وہ لگے گا نہیں کہ مسلمان ہے. چونکہ اس مسلمان کے خاص حلیہ ہوتا ہے، وہ حلیہ اس کا نہیں ہے. لیکن اس کے جو چیلے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں. تو بھائی پہلے تم اپنے امام کی داڑھی تو رکھوا لو. وہ مہدی کے جو ہدایت پر نہ ہو، یعنی جو وہ مہدی کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ ہو، وہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے. باقی اس کا کیا اس کے اخلاق و آداب ہیں، اس کا کیا اسوہ، ہمیں نہیں پتا. ہم تو ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جس نے پاکستان میں، یا یہ شخص جس نے انڈیا میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ کبھی بھی مہدی نہیں ہو سکتا. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی واضح ہیں اور اتنے تواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کو مینیپولیٹ کر کے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور کوئی کرتا ہے اور کوئی اس کو فالو کرتا ہے تو وہ جاہل ہے، اور جہنم کا گڑھا اپنے لیے کھود رہا ہے، اور مرنے سے پہلے اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ٹھیک ہے عامر اکبر صاحب، اگر مزید آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ایک بات عرض کر دینا چاہوں گا مفتی صاحب جی. آپ کو اور میری بات سننے والے ہر مہدوی کو اور ہر لوگوں کو کہ سید محمد جون پوری صاحب نے خود اپنے مرنے سے پہلے ریئلائز کیا کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احادیث فٹ نہیں ہوتے، اور انہوں نے مرنے سے پہلے سعی کیا. انہوں نے من مہدی موعود نیستم، میں مہدی موعود نہیں ہوں کر آپ اس دنیا سے چلے گئے. تو اگر آپ سید محمد جون پوری صاحب کے چاہنے والے ہیں تو کم سے کم ان کی بات مانیے. انہوں نے خود سعی کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جیسا مفتی صاحب نے بتائے، کلیئرلی بتائے کہ وہ کئی سارے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. ہم نے ایک کتاب بھی لکھی ہے ریفیوٹنگ مہدویت، یہ کتاب بھی موجود ہے. اس میں سارے دلائل موجود ہیں جو احادیث میں ہیں، اور ہم نے مہدوی کتابوں کو بھی کھلے طور پہ ریفیوٹ کیا. یہ کتاب بھی اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ پہ، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. میری دعا ہے آپ لوگ سب دعا کیجئے کہ ہمارے خاندان والے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ سچے دین پہ چلیں، جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا، جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جیسے سمجھایا تھا اور جیسے صحابہ نے اس کو سمجھا تھا اسی پر چلنا ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے، اور زبردست آپ نے معلومات شیئر کی اور ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، سبھی لوگوں کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. جزاکم اللہ خیرن. ٹھیک ہے عامر اکبر صاحب، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.